Viewers, today is 25th September, an International Day of Pharmacists. اور جو آج میرا ولاگ ہوگا وہ ایک فیمس فارماسسٹ پہ ہے، پروفیسر ڈاکٹر گل مجید. Here is ڈاکٹر پروفیسر گل مجید صاحب جن کو میں ایز اے فارماسسٹ آج انٹرویو کروں گا. A very learned man. How are you, Gul Majid Khan? I'm fine, sir. Thank you very much. I am here today. That's good. گل مجید صاحب ایک انڈیپینڈنٹ اسٹوڈیس اور آئسولیٹڈ لائف گزار رہا ہے بارہ کھو میں، اور بڑا ویل ڈیکوریٹڈ اس کا گھر ہے. ان سائڈ دا لاؤنج گل مجید صاحب کی جو بکس ہیں، لائبریری اینڈ شیلڈز ویل ڈیکوریٹڈ. Gul Majid Saab, one of the famous pharmacists of Pakistan. اور جب میں وائس چانسلر تھا، یہ اس وقت ڈین تھے گومل یونیورسٹی کے. لیٹر آن ہی وینٹ ٹو قائد اعظم یونیورسٹی، وائس چانسلر رہے. لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا، لائکس اینڈ ڈس لائکس، آل ایز اے فارماسسٹ ہیں. اور ان کی وجہ سے جو فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہے گومل یونیورسٹی، ون آف دا پوائنیئرس. پختونخوا میں فارمیسی نہیں تھی، سب سے پہلے گومل یونیورسٹی میں شروع ہوئی. گل مجید خان کی ون آف دوز کنٹریبیوشنز ہیں. گل مجید صاحب، ہاؤ آر یو؟ I'm fine. Thank you, sir. And how are you? آج 25 سپتمبر ہے، انٹرنیشنل فارماسسٹ ڈے ہے. تو میں نے کہا کہ آج ایک فارماسسٹ کا میں انٹرویو کروں، تو وائی ناٹ گل مجید صاحب، اور یو آر ہیئر. گل مجید صاحب، تھوڑا سا اپنے بارے میں میرے ویورز کو بتائیں کہ آپ فارماسسٹ بائی چوائس بنے ہیں، کہاں سے پڑھا. اتنا مجھے پتہ ہے کہ آپ بنو کے ایک چھوٹے سے علاقے سے آپ نے رائز کیا. یس. کہ آپ نے آج جیسے امپورٹنٹ ڈے جو فارماسسٹ کا انٹرنیشنل ڈے ہے، اس موقع پہ مجھے یہ چانس دیا کہ آپ کے ساتھ چند لمحات کے لیے بیٹھوں اور فارمیسی پروفیشن سے متعلق ہم آپس میں کچھ گفتگو کریں. فارمیسی پروفیشن کا پاکستان میں کیا پوزیشن تھا اور اب کیا ہے، اور فیوچر کے لیے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ بات ہوگی. جہاں تک آپ نے میرے بارے میں پوچھا، تو بیسیکلی ایز یو نو سر، آئی بلانگ ٹو ولیج ککی ان ڈسٹرکٹ بنو. میں نے ایف ایس سی تک ایجوکیشن پوسٹ گریجویٹ کالج بنو سے کیا، اور باقی اسٹوڈنٹس کی طرح میں بھی یہ میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، میڈیکل کالج جا سکوں. لیکن میں 6 نمبروں سے اس وقت ایڈمیشن سے رہ گیا. تو جس طرح آج کل کے باقی اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں، اس وقت میں بھی شاید سوچ رہا تھا کہ میری دنیا اجڑ گئی اس لیے کہ مجھے ایڈمیشن نہیں ملا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ان کی مصلحت ہوتی ہے ہر ایک کام میں. اس نے مجھے میرے لیے بہت کچھ رکھا ہوا تھا، اور مجھے وہ بہت کچھ دے دیا جو میں فرینکلی اسپیکنگ نہ تو ڈیزرو کرتا ہوں، نہ میں نے کبھی ڈیزائر کیا تھا. سر اس کے بعد میں گومل یونیورسٹی گیا. اس وقت عبدالعلی خان صاحب وائس چانسلر تھے. ٹیسٹ ہو گئے، انٹرویو ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ ایڈمیشن دے دی. ایڈمیشن کے بعد سر جیسے 84 سیشن تھا میرا، میں نے جو ہی فارمیسی کی، immediately after that I was appointed as a lecturer in the department of pharmacy at Gomal University. اور وہاں سے پھر ایز اے لیکچرر آپ ڈین اینڈ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی پشاور تک سر گومل پہنچے. یونیورسٹی آج میں جو کچھ بھی ہوں
وہ سب کچھ گومل یونیورسٹی کی مرہون منت ہے. فیکلٹی آف فارمیسی گومل یونیورسٹی, ڈیرہ اسماعیل خان نے مجھے جو کچھ. گل مجید صاحب, ویسے میں وائس چانسلر رہا. آج کل تو گومل یونیورسٹی کا ایڈمنسٹریٹولی فائنانشلی مزہ نہیں ہے. بغیر وی سی چل رہی ہے 2 سال سے ایکٹنگ کیپیسٹی میں. لیکن جب آپ اسٹوڈنٹ تھے, کہتے ہیں گومل یونیورسٹی کا جوبن تھا اور فارمیسی, یہ کیسا تھا؟ سر حقیقت تو یہ ہے کہ گومل یونیورسٹی جو جنوبی اضلاع کی فرسٹ ایور یونیورسٹی تھی, ان میں جن لوگوں کی قربانیاں ہیں, اللہ بخش نواب اللہ نواز خان, جنہوں نے فری آف کاسٹ 8,000 کنال زمین دے دی. اور ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے گومل یونیورسٹی میں وہ ڈسپلن شروع کرا ہے جو پاکستان کے باقی یونیورسٹی میں یا تو تھی نہیں یا بہت کم. اور ان میں سے ایک فارمیسی بھی تھی سر. اور گومل یونیورسٹی کے فارمیسی کے سٹینڈرڈ کا میں آپ کو بتا دوں کہ 1-2 مواقع پہ انٹرویوز میں یہ تک ہوا ہے کہ فارمیسی اور MBA کے اسٹوڈنٹس کا باقاعدہ پوچھا گیا ہے کہ گومل یونیورسٹی کے گریجویٹس کون ہیں جی, یہ آپ سائٹ پہ جائے سلیکٹڈ جی. گل مجید صاحب, آج فارماسسٹ ڈے ہے, اس کے حوالے سے اچھا کر رہے ہیں, پچھلے کچھ سال سے منا رہے ہیں, جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے فارماسسٹ کی. ایک اچھا فارماسسٹ کون ہے؟ سر یہ بہت ہی عام اور امپارٹنٹ کویشچن آپ نے ریز کیا ہے. بنیادی طور پر بائی پروفیشن بھی فارماسسٹ وہ کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرگ اور میڈیسن سے ریلیٹڈ تمام معاملات میں وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ویسے جنرل ایجوکیشن کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے ٹو ڈیلیور گڈ ٹو دی سوسائٹی. تو فارماسسٹ کے ڈوئل فنکشن ہو گئے, جنرل سوسائٹی کا بھی اور ایلنگ ہیومینٹی کا بھی. تو بیسٹ فارماسسٹ سر وہ ہے کہ وہ اپنے پروفیشن, اپنے سوسائٹی, اپنے ملک کی ضروریات اور ایک آنیسٹ بندہ ہو, اور وہ بہترین طریقے سے آنیسٹلی ڈیلیور کرے سوسائٹی کو بھی, ملک کو بھی, ایلنگ ہیومینٹی کو بھی. اور شکر الحمدللہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے, ہمارے فارمیسی کے جو گریجویٹس ہیں اس لحاظ سے وہ سیکنڈ ٹو نن ہیں. وہ ہر ایک فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں, ہر ایک میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اور ہر میڈیسن شاپ میں, اب تو خیر چھوٹی بڑی دونوں انکلوڈ ہیں, فارماسسٹ ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ سر فارماسسٹ کے جو فنکشنز رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن آپ آئیں کمیونٹی فارمیسی یا ریٹیل فارمیسی پہ, جہاں پہ فارمیسی کا شاپ ہوتا ہے, جن کو ہم میڈیکل سٹور بھی کہتے ہیں, فارمیسی بھی کہتے ہیں. ڈرگ ایکٹ کے مطابق ان میں اور فارمیسی ایکٹ کے مطابق ان میں ایک کوالیفائڈ فارماسسٹ کا ہونا ضروری ہے, جس کے سپرویژن کے تحت تمام میڈیسن کی وہاں پہ سٹوریج, وہاں پہ سنبھالنا, وہاں پہ ان کو ڈیل کرنا, ہینڈل کرنا, یہ بہت ضروری ہے, جو کہ پوری دنیا میں یہ چیز ویل اسٹیبلش ہے. اور ماشاء الحمدللہ پاکستان میں بھی فار دا لاسٹ so many years, for the last several decades, یہ دن بدن ترقی کر رہے, امپروو ہو رہا ہے. اور فارماسسٹ کا جو ڈیو رول ہے وہ لوگ اب ماننے لگے ہیں, اور یہ اب اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں وہاں پہ. اور بلکہ پاکستان میں ویسے ڈاکٹر صاحب کافی پروموٹ ہو گیا, ہر پرائیویٹ یونیورسٹی میں فارمیسی تو بلکہ کماؤ پتر ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں, وچ از گڈ لائک میڈیسن. چونکہ سر اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ فارمیسی میں ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹس عام طور پر وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کریم آف دی سوسائٹی ہوتا ہے. وہ میجورٹی آف دیم صرف ایک سٹیپ, 1 یا 2 نمبروں سے جو میڈیکل کالج سے رہ گئے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو میرٹ وائز دے آر بیسیکلی کریم آف دا سوسائٹی. اینڈ آئی بلیو کہ عام طور پہ جو میرٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں بھی بہتر پرفارم کرتے ہیں, وہ اپنے نیشنل کاز کے لیے بھی بہترین ایک ایسٹس اور سرمایہ ہوتے ہیں. اور فارمیسی کے گریجویٹس بیسیکلی وہ میرٹ کے لوگ ہیں جو پورے ملک کے لیے, ہیومینٹی کے لیے, ایلنگ ہیومینٹی کے لیے وہ اپنے رسپانسبلٹی. اور سر اسی بات کے کنٹینیویشن میں یہ عرض کرتا چلوں
کہ فارمیسی اور فارماسسٹ کی جو امپارٹنس ہے، جو سوسائٹی کے لیے نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ ہے، ان کے ویزیبل انڈیکیٹر یہ ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں اکنامکس کا جو جنرل پرنسپل ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ اگر کہیں پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں فارمیسی ایجوکیشن امپارٹ نہیں ہو رہی تو وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اتنے زیادہ آ چکے ہیں، اتنے زیادہ فیکلٹی آف فارمیسی، ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی، بلکہ پرائیویٹ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ ایٹ دا مومنٹ پرٹیکولرلی ناؤ اٹ از کہ جو کہ ان امپلائمنٹ کی شرح بہت زیادہ ہے. آپ ڈگریاں دے رہے ہیں اور امپلائبلٹی ان کی نہیں ہے. فارمیسی از دا اونلی پروفیشن کہ جس میں امپلائبلٹی کی شرح. ڈاکٹر صاحب کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن آج فارماسسٹ ڈے ہے، تو ہاؤ وی کین پروموٹ دس پروفیشن اور فارماسسٹ ان پاکستان؟ تو سر یہ بہت ہی اہم کویشچن ہے. فارمیسی کے جو گریجویٹس ہیں ان کی جو ایتھیکل اور کیریکٹر کی ٹریننگ ہوتی ہے اور پروفیشنل ٹریننگ ان کی ہوتی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاؤ مچ وی شیل بی آنیسٹ ٹو آور فیکلٹی اینڈ آف کورس پروفیشن. اور اگر ہم اپنے پروفیشن کو آنیسٹ کے ساتھ آنیسٹی کریں تو ہم سوسائٹی کے ان ادر ورڈ کر لیتے ہیں. اس لحاظ سے اگر ہم ان تعلیمات پہ عمل کرتے جائیں اور اپنے جو ینگسٹر ہیں ان کو اسی طریقے سے ٹریننگ دیتے جائیں تو مجھے یقین ہے کہ فارمیسی جس سپیڈ کے ساتھ آگے اور ڈیولپمنٹ ان میں ہو رہے ہیں یہ ایکسپوننشلی زیادہ ہو سکتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ کمنگ 10 ایئرز میں فارمیسی کا جو موجودہ سکوپ ہے یہ کئی گنا اور بڑھ جائے گا اور ان کی جو خدمات ہے سوسائٹی کو انشاءاللہ یہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال، آپ اسٹوڈنٹ رہے گومل یونیورسٹی کے، پروفیسر، ڈین، میں وائس چانسلر رہا. گومل یونیورسٹی کے فارماسٹ کی کیا بڑی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ میں نے کئی دفعہ سنا کہ گومل یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کی اور اسٹوڈنٹس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ کیا تھی؟ ایک مختصر سی. جہاں تک گومل یونیورسٹی میں فیکلٹی آف فارمیسی کا تعلق ہے سر، یہ فیکلٹی نواب اللہ نواز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، یہ پاکستان میں تیسرے نمبر پہ جب اسٹیبلش ہوئی تھی لاہور کراچی کے بعد. اور اس کا جو رول ہے یقین کرے کہ اس کا ایشیا کے لیول پہ بہترین پرفارمنس کا ریکارڈ ہے. اٹ ہیز بین اے فلیگ شپ ڈپارٹمنٹ ان دی بکس آف HEC. اور HEC نے میں آپ کو بتاؤں ہمیں ایک فارن اسٹوڈنٹس کے لیے 200 کیپیسٹی کا ہاسٹل باقاعدہ ایک قسم کا انعام آپ سمجھے ہمیں دیا تھا، بیکاز کہ ایٹ گومل یونیورسٹی we could attract foreign students. The number of those foreign students were far more than the total number of the pharmacy students in other departments. So یہ بھی ایک پروف ہے کہ جتنے سارے فارن اسٹوڈنٹس اگر فارمیسی میں آتے ہیں تو ان کے ہمارے ماشاءاللہ گریجویٹس آج کل نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف گلف اور سعودی عرب میں، ویسٹ میں، ایسٹ میں، بلکہ ایک دفعہ مجھے خط آیا تھا، وہ عرب جو آپ کی آرگنائزیشن ہے عرب کنٹریز کی، وہ بھی گومیلین تھا. تو سر میں کہتا ہوں کہ گومل یونیورسٹی کے فارمیسی کے گریجویٹس جو ہیں وہ یقین کرے گلوبل لیول پہ آج کل جو خدمات سر انجام. گل مجید صاحب ویسے آپ ریگولر سروس سے ریٹائر ہو گئے تو سنیں پھر کہیں جاب کر رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں؟ مطلب فارمیسی سے ریلیٹڈ ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک جو روٹین کا ایک کہاوت قسم کی ہے، پتہ نہیں وہ اس موقع کی مناسبت سے بہت بہتر ہوگا یا نہیں الفاظ کے لحاظ سے، کہ وہ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی جب زندہ ہوتے ہیں تو لاکھ کا اور اس کے بعد 1.25 لاکھ کا ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ فارمیسی والے جو ہیں وہ جب ایکٹیو لائف میں اور ایکٹیو سروس میں ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ قیمتی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بن جاتے ہیں. اچھا، گریٹ. ویسے میں نے پاکستان کے فوجی جنرلز کے بارے میں سنا ہے اور یہ صحیح ہے کہ وہ سروس میں ریٹائرمنٹ میں کے بعد اور قیمتی ہو جاتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ دونوں لحاظ سے سر، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں انکلوڈنگ یور سیلف سر، دیکھا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اپنے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں ٹو کیپ دیم بزی اور ہیلدی. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں فارمیسی از ایگزامپلری. میں آپ دیکھ لیں
وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد یقین کرے کہ جب سے میں آیا ہوں 4-5 مختلف جگہوں سے میرے پاس آفر آئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے سب کو کہا کہ میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں. پریزنٹلی سر آئی ایم انگیجڈ in MPhil and PhD supervision at قائد اعظم University. Similarly, I am engaged with the HEC مختلف پروجیکٹس کمیٹی میں، جرنلز کی کمیٹی میں، اور ان کے جو ایجوکیشنل ٹیسٹنگ کونسل ہے ان کا میں بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوں. اور ابھی میں نے ایک ہمارے دوست ہیں جی، تو ابھی ویری ریسنٹلی سر کچھ مہینوں کے ریسٹ کے بعد میرے ایک دوست ہیں وحید صاحب، جو کہ اسلام آباد میں چک شہزاد کیمپس کے اونر ہیں اقرا یونیورسٹی کے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں ہر صورت میں چاہتا ہوں، وہ بیچارے بیمار تھے، پھر بھی مجھے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ نے ہر صورت میں ہمارے ساتھ، آپ اس طرح ریگولر جاب شاید نہیں کر پاؤں، میں جو بھی میری سروسز آپ کے ڈسپوزل پہ ہوں. گل مجید صاحب، ویسے ایک بات میں آپ کی اکثر تعریف کرتا ہوں، آپ بڑی اچھی چائنیز بولتے ہیں. جب آپ نے ایک دفعہ چائنیز امبیسڈر کے ساتھ بڑی اچھی چائنیز بولی، اور آپ نے ویسے پی ایچ ڈی چائنا سے کی، ایم آئی رائٹ؟ یہ لیکن چائنا سے لوگوں نے پی ایچ ڈی تو کی ہیں، لیکن چائنیز ویسے فلوئنٹ نہیں بولتے، تو اس پہ کچھ کمنٹس. سر یا اگین ویری گڈ کویسچن. بنیادی طور پر سر اگر ویسے آپ دیکھ لیں تو چائنیز لینگویج نہیں صرف، آج کل دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ چائنا جو ہے وہ ایک سپر پاور کے طور پہ آنا ہے، تو سیم ول بی دی لینگویج. تو چونکہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے ہمارے لیے ضروری ہے، اپنی جو مادری زبان ہوتی ہے جو ہماری پشتو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. لیکن اب جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں ان میں چائنیز لینگویج جو ہے وہ بہت امپارٹنس لے رہی ہے. اور میں نے سر چائنیز لینگویج جس سٹینڈرڈ کی سیکھی ہے، میں کم از کم یہ اب غز اور میدان والی بات کہ جو اپنی اردو یا انگلش میں بات کر سکتا ہوں اسپیکنگ اور لسننگ کے حد تک، میں چائنیز بھی اسی طرح بول بھی سکتا ہوں اور انڈرسٹینڈ. میں نے دیکھا تھا، آپ امید ہے مجھے سر یہ چائنیز ایمبیسی والے رابطہ کر لیتے ہیں. چائنا میں جو میرے ٹیچرز تھے انہوں نے مجھے یقین کرے یہ ہمیں. تو یہ آپ جب وہاں گئے آپ کو ویسے ایک تو کورس ورک ہوتا ہے، تو یہ آپ نے ویسے اچھی سیکھی، اور میں بلکہ آپ کے یہ وی لاگ کی تھرو یہ اسٹوڈنٹس جو چائنا جا رہے ہیں، چائنا تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو ان کو چائنیز سیکھنی چاہیے. ایم آئی رائٹ؟ یو آر ویری مچ رائٹ سر. اور مجھے یاد ہے سر جب ہم چائنیز لینگویج پڑھتے تھے تو ہمیں ایک دفعہ ایک ٹور پہ وہ لے گئے تھے، اور ٹور سے جب واپس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے ہر ایک نے. سر اس مضمون کو جب میں نے لکھ لیا تو میں نے ٹاپ کر لیا 52 کنٹریز کے لوگوں میں سے، اور وہ چائنیز اخباروں میں باقاعدہ پبلش ہوا، جن کی اب بھی میرے پاس کاپیاں موجود ہیں، اور وہ ٹیلی ویژن پہ بھی سر آ گیا. تو اس میں بہت انکریج ہو گیا، اور چائنیز لینگویج ہمارے جتنے سیمیسٹر ہوئے سب میں نے ٹاپ کیا تھا. تو چونکہ باہر بھی جب ہم جاتے ہوتے تھے، میرا پروفیسر جو تھا وہ پیپل کانگریس کا ممبر تھا، میں اکثر ان کے ساتھ جایا کرتا تھا سیشنز میں مختلف جگہوں میں. مجھے بہت اپرچونیٹیز. گل مجید صاحب، ویسے چائنا میں 2 دفعہ گیا ہوں. چائنا از اے نیشن، اور وہ کہتے ہیں دے پرسیو ان ٹرمز آف 1000 years. جو کل یہ 21ویں صدی ہے یہ ایشیا کی صدی ہے، اور ایشیا کی صدی موسٹلی چائنا، انڈیا، کچھ حد تک پاکستان ان کی وجہ سے ہے. گل مجید صاحب، کائنڈ آف یو، آخر میں یہ جو فارماسسٹ ہے میل فیمیل، ان کو کوئی میسج؟ میرا ایز اے ٹیچر، ایز اے سینئر فارماسسٹ، اپنے تمام فارماسسٹ کو یہ میسج ہوگا کہ دیکھو جس طرح دنیا کے باقی فیلڈ میں ہے، فارمیسی از نو ایکسیپٹنس. اس دنیا میں 2 چیزیں ہیں، جائز زندگی گزارنا اور محنت کرنا. اگر آپ محنت کریں گے، جائز زندگی گزاریں گے، تو کامیابی آپ کی قدم چومے گی. گریٹ. تھینک یو گل مجید صاحب. اللہ بلیس یو.